میری ماں مر گئی، میری ماں مر گئی. پھر کہتے ہیں پارو میری ماں مر گئی. یہ کچھ 6-7 مرتبہ وہ دہراتے ہیں اور اس کا امپیکٹ میں بیان نہیں کر سکتا. اس کا امپیکٹ یہ تھا کہ ہم لوگ ریوالی سنیما میں جاتے اور کیلکولیٹ کرتے کہ یہ سین پارو میری ماں مر گئی کتنے بجے آئے گا، اور چونی دے کے گیٹ کیپر کے ساتھ سازش کر کے 3-4 دوست اندر جاتے تھے، وہ ڈائلاگ سنتے تھے اور باہر آ جاتے. اور اس کے امپیکٹ کی میں یہ بتاؤں کہ اس زمانے میں درپردہ جو نوجوان تھے ان کی کسی حد تک خواہش تھی کہ ہماری ماں مر جائے اور ہم جا کے کہیں کہ پارو میری ماں مر گئی، جس طرح دلیپ کمار نے کہا تھا. یہ تھا اس کا امپیکٹ زندگی میں، اور بہت پازیٹیو امپیکٹ تھا. انہوں نے کبھی بھی کوئی نیگیٹو رول ایسا نہیں ادا کیا جس سے معاشرے میں کوئی خرابی ہو. انہوں نے ہمیشہ پازیٹیو رول ادا کیے اور ایسے رول جن سے لوگ محبت کرتے ہیں. اچھا، دلیپ کمار سے محبت کرنے والے ایک شخصیت یہاں کی میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، شکیل وحید اللہ خان ان کا نام ہے. قیمتی پتھروں کے بیپاری ہیں، لیکن ہیریٹیج کے بارے میں یہ ایکسپرٹ ہے. اس کے بارے میں انہوں نے کام بھی بہت کیا ہے. ہر برس دلیپ کمار کی سالگرہ بھی مناتے ہیں، تو ہم نے ان کو مدعو کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پہلے تو یہ سالگرہ والی کیا بات ہے جو آپ مناتے ہیں دلیپ کمار کی. اچھا، پہلے ایک اور بات آپ نے مجھے بتایا تھا پہلے ریکارڈنگ سے کہ یہ کوئی خاص جگہ تھی، کیونکہ اس کے میں نے یہ اس کے اوپر کیچڑ وغیرہ بہت خوبصورت ڈیزائن ہے. تو یہ کیا جگہ تھی؟ جی بہت شکریہ. دلیپ صاحب نے اس جگہ کے متعلق یہ کہا تھا کہ یہاں آئے تھے جب وہ؟ جی 1988 میں وہ آئے تھے. اچھا. اور یہاں پہ وہ کھڑے تھے. ہاں، اور یہاں پہ ہمارے لیے ابھی تک جی کھڑے ہیں. یہاں پہ کھڑے ہو کے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ بچپن میں اپنی دادی کے ساتھ، اپنے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ ہم یہاں پہ سوتے تھے. تو ان دنوں میں سردیاں بہت سخت یہاں پہ ہوتی تھیں، تو انگیٹھی ٹائپ کی وہ رکھے اور یہاں پہ ایک ہی غلاف. جی ہاں، یہ ایک سینٹرل ایشین ہے پرتھوی راج کپور کے گھر میں اور بھی باقی بہت سارے گھروں میں، تو یہاں بھی یہ روایت موجود تھی. تو وہ کہتے تھے کہ اس میں ہم سب لیٹتے تھے، اور ان کی پیدائش بھی جو ہے نا پیچھے جو آپ کے بالکل ایک کمرہ ہے یہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی تھی. اچھا، یہ ایگزیکٹلی. جی دلیپ صاحب نے کہا تھا کہ ان کی دادی نے ان کو یہ کہا تھا کہ ان کی پیدائش یہاں پہ ہوئی. اچھا، ان کی دادی بڑی سخت تھی. جی، بہت مطلب قہر آلود قسم کی شخصیت تھی، بہت ڈرتے تھے. اچھا، یہ کمرہ وہ کمرہ تھا جی ان کا. اچھا خواتین و حضرات، مجھے یہ بتایا گیا، مجھے تب تک مجھے نہیں معلوم تھا، تو میں نے کہا کہ بھئی اس کمرے میں اگر ہم پروگرام کر سکیں جہاں یوسف خان پیدا ہوئے تھے، تو صرف 2 دن پہلے ابھی جو بارشیں ہوئی ہیں ان کی گراہٹ میرا خیال آپ کو اس کھنڈر میں محسوس ہوتی ہوگی. اس دوران اس کمرے کی چھت گر گئی، صرف 2 دن پہلے گری. اور شکیل صاحب کا کہنا ہے کہ یہ تقریباً وہی کمرہ ہے جہاں دلیپ کمار پیدا ہوئے. اچھا، ان کی سالگرہ مناتے ہیں تو اس کی کوئی تفصیل بتائیں. یہ تو جی ہم یہاں پہ پشاور میں ہمارے مختلف ایسے دوست تھے کہ جنہوں نے کہا کہ یار پشاور میں چونکہ ہم ہیریٹیج پہ کام کرتے ہیں تو کچھ ایسا کام کرنا چاہیے تاکہ پشاور کے لوگوں کو اور پشاور کو لوگ جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھیں. نہیں، دلیپ کی سالگرہ آپ کیسے مناتے ہیں؟ جی اس طرف میں آتا ہوں. نہیں، ابھی آ جائیں. اس میں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے جتنے لیجنڈ ہیں جن کا تعلق پشاور سے ہے اور انہوں نے ہندوستان فلم انڈسٹری پہ راج کیا، تو ہم نے ابتدا جو ہے دلیپ صاحب سے کی ہے. اور یہ تقریباً کوئی 1997 کی بات ہے. 97 سے کیا ہم نے کرتے لوگ ہیں سالگرہ کو؟ سالگرہ پہ ہم یہاں پہ کیک کاٹتے ہیں. یہیں پہ جی یہیں پہ. اچھا، یہ پچھلی سالگرہ بھی ہم نے اس کی تصویریں تو ہوگی. جی اس وہ ہم دیکھنا چاہیں گے. تصاویر ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو، بلکہ جتنی بھی ہیں سالگرہ میں نے تمام تصویر آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں. کیک کاٹتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ کیک کاٹتے ہیں. اس پہ ہندوستان فلم انڈسٹری کے وہ لوگ جو دلیپ صاحب کے ساتھ جو ہے نا جنہوں نے فلموں میں کام کیا، وحیدہ رحمان، وجنتی مالا، اس کے علاوہ انیل کپور صاحب، چونکہ انیل کپور صاحب کا تعلق بھی پشاور سے ہے، تو ان لوگوں کو ہم لائیو کال پہ جو ہے نا وہ لیتے تھے کہ وہ دلیپ صاحب کی شخصیت پہ، ان کی فنی زندگی پہ جو ہے نا وہ اپنے. اچھا، لاسٹ برتھ ڈے آپ نے، کیونکہ دسمبر میں ہے میرا خیال ان کی برتھ ڈے، 11 دسمبر. اچھا،
اس میں کسی فلمی شخصیت سے بات ہوئی آپ؟ نہیں، اس مرتبہ اس لیے نہیں ہوئی تھی کیونکہ یہاں پہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں تو یہاں پہ سگنل کا بہت مسئلہ ہے. ہاں تو ہم نے 12 کوشش کی ہے لیکن 12 نہیں، نہیں اس ہو سے سکا. پیشتر کن سے بات ہوئی؟ وحیدہ رحمان سے بات ہوئی تھی، وجنتی مالا سے بات ہوئی تھی. ان کا کیا کہنا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ وہ نہ صرف ایک بہترین ایکٹر ہیں بلکہ ایک بہترین انسان بھی وہ تھے جو انسانیت کے لیے پیدا ہوئے تھے. یہ وحیدہ رحمان کے الفاظ تھے. اچھا شکیل صاحب، مجھے یاد پڑتا ہے آج سے 8-10 سال پہلے یہاں کسی صاحب نے مجھے فون کیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ بہت مزاح ہیں دلیپ کمار کے، تو ہم ہر سال ان کی سالگرہ مناتے ہیں. شاید مجھے پشاور مدعو کیا اور ظاہر میں نہیں آ سکتا تھا، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اپنے میسج ویڈیو میں بھیجیں. تو میں نے میسج بھیجا تھا ویڈیو میں، اور وہ یہاں پہ چلایا گیا ان کی سالگرہ کے موقع پر. اور اس کی جو مجھے بہت خوبصورت یاد یہ ہے کہ یہیں سے مجھے انفارم کیا گیا کہ وہ پورا پروگرام جو تھا سائرہ بی بی نے دیکھا اور انہوں نے بہت پسند کیا، اور انہوں نے خاص طور پہ میں نے جو ویڈیو ریکارڈ کی تھی انہوں نے کہا کہ ان تک میری مبارکباد پہنچا دے. وہ پتہ نہیں یہاں کون سے، میں ان کی تلاش کرتا رہا ہوں. ضیاء صاحب نے، جنہوں نے پشاور کے فنکار کتاب جی ہاں، لکھی ہے، ہمارے پروگرام میں بھی آئے ہیں. جی انہوں نے آپ کا نمبر دیا تھا، آپ سے میری بات ہوئی تھی. آپ نے فون جی کیا؟ آپ سے میری بات ہوئی تھی. میں اصل میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی سالگرہ پر اگر ہندوستان فلم انڈسٹری سے ہم جو ہے نا وہ لیتے ہیں تو ہم پاکستان فلم انڈسٹری کے بھی جو ہے نا نام. اچھا، کس کو لیا؟ جاوید شیخ صاحب جو ہے نا وہ ان کی سالگرہ پہ ان کے تاثرات تھے. فردوس جماعت صاحب، کبیر خان صاحب تھے، آپ جیسی شخصیت تھی، قداور شخصیت. اس کے علاوہ جو ہندوستان سے جو ہے نا کافی لوگوں اچھا، کو اور ہم لیتے مطلب رہے گفتگو کیا کرتے ہیں ان کی سالگرہ؟ ان کی شخصیت پہ. اچھا، اب اس مکان کے بارے میں کچھ بتائیے کہ یہ خریدا نہیں گیا بلکہ اینٹیکوٹی ایکٹ کے تحت اس کو لے لیا گیا، کیا ہے؟ جس مکان میں اس ٹائم پہ آپ بیٹھے ہیں یہ 1880 سے زیادہ پرانا ہے. 1880؟ اچھا، اس سے پہلے یہ مکان بنے. اس میں تقریباً 150 برس ہو گئے. تقریباً جی آپ کہہ سکتے ہیں. لالا غلام سرور جو دلیپ صاحب کے، یوسف خان صاحب کے والد تھے، وہ یہاں پہ جو ہے نا وہ رہتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ. 1930 میں وہ پھر یہاں سے جو ہے نا مائگریٹ ہو کے. اچھا، اور کوئی یادیں آپ کی اس مکان کے حوالے سے؟ دلیپ کمار کو آپ ملنے بھی گئے، ان سے کوئی بات ہوئی ہو جب یہاں پہ آئے؟ کوئی ڈائریکٹ دلیپ صاحب کی؟ 2005 میں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی ممبئی میں. ہم گئے تھے وہاں پہ. جی، اور کیا باتیں کیا ہوئی؟ اپنے گھر کے متعلق انہوں نے پوچھا. اچھا، کیا پوچھا؟ ایک تو یہ کہ جو ابھی آپ کو میں نے واقعہ سنایا، جو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے 1988 میں بھی جو ہے نا یہ بات کی تھی کہ بھئی یہاں پہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ لیٹتے تھے، یہاں پہ بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے. یہاں پہ ایک سکول ہے محلہ خداداد کا، بہت مشہور سکول. یہ علاقہ محلہ خداداد ہی؟ یہ محلہ خداداد ہے، اور یہاں پہ سکول بھی اسی نام سے ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں داخلہ نہیں تھا لیکن میں سکول جاتا تھا. وہ سکول آج بھی ہے، اس حالت میں تو نہیں ہے لیکن بہرحال سکول کا ذکر کرتے تھے. اور سکول کے سامنے بیر کے ایک درخت تھا، اس کا بہت ذکر کرتے تھے کہ وہ جو ہے نا وہاں سے ہم بیر جو ہے نا وہ کھاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی دادی اور ان کے والد ان کو اکثر ڈانٹتے تھے کہ بھئی آپ گر جائیں گے. مطلب اس قسم کی جو ہے نا وہ باتیں کرتے تھے. لیکن جس ٹائم پہ وہ باتیں اپنی بچپن کی کرتے تھے یا پشاور کی، تو اس ٹائم پہ بالکل وہ اسی 8 سال کا معصوم بچہ جو ہے نا وہ بن جاتے تھے، اور بڑی معصومیت سے جو ہے نا اس کا وہ ذکر کرتے تھے. اس کے علاوہ یہاں پہ جو ان کے دوست تھے، اب تو تقریباً سبھی فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اب وہ نہیں ہے لیکن ان کا تذکرہ وہ اکثر کرتے تھے کہ وہ بچے. یہاں پہ سلمان صاحب ایک تھے، ہم نے دیکھا نہیں ہے. رمضان تھے ان کے، جو وہ کہتے تھے کہ یار میرے ساتھ اسکول جاتے تھے. اچھا، آپ کو کچھ خبر ہے کہ دلیپ کے گھر میں کیا پشاور کی کوئی ریفرنس ہوتا تھا؟ جس طرح پرتھوی راج کے گھر میں ان کا ناشتہ جو ہے وہ کلچے پہ اور جو گلابی چائے ہے اس کے ساتھ ہوتا تھا، ٹپیکل ایک پشاوری. اور یہی ان کے زوال کا باعث بنی، کیونکہ کھاتے بہت تھے کپور فیملی، اور آپ نے دیکھا کتنے وہ. لیکن دلیپ صاحب نے ایسا نہیں کیا. تو کیا وہ خوراک کے شوقین نہیں تھے؟ ہاں، دلیپ صاحب کو 2 چیزیں بہت پسند تھیں، ایک چلغوزہ اور ایک یہاں کی پشاور کی خاص ایک چیز ہے ریوڑیاں جس کو ہم کہتے ہیں. وہ یہ دال ماش سے اور اس میں اور چیزیں جو ہے نا مکس ہوتی تھیں، وہ لوگ جو ہے نا ریوڑی، اچھا، وہ زیادہ جو ہے نا وہ کھاتے تھے. اور پستہ، کیونکہ جب 2014 میں ہمارا دوبارہ پروگرام بنا تھا تو تب بھی ان کی خواہش یہ تھی کہ میرے لیے یہاں سے چلغوزہ اور پستہ وہ ضرور لے کر آئیں.
اچھا شکیل صاحب، یہ ایک ریفرنس تھرو آؤٹ ہے جتنی بھی فیملیز جہاں سے گئی ہیں کہ ان میں وہ کہتے تھے کہ پشاور کی اسپرٹ ہے. پشاور کی اسپرٹ سے مراد ہوتی تھی خشک پھل سے جو وابستگی، یعنی رات کو سوتے ہوئے ہمیشہ خشک پھل کھانا، ڈرائی فروٹ. یا ان کی جو اپنا ہے فیوریٹ جو چیزیں، جس طرح آپ نے کہا کہ چلگوزہ ہے، تو یہ ساری، یہ اب تو مطلب ہے کہ خشک پھل ملتا ہی نہیں. چلگوزہ تو سنا ہے کہ پتہ نہیں ہوتا تھا کبھی کسی زمانے میں. اب قیمتاً بہت مہنگا ہے، اس لیے جو ہے نا لوگ اس کو تاریخ کے اوراق میں وہ ڈھونڈتے ہیں. ادروائز مارکیٹ میں ہے کہیں نہ کہیں یہ چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن اچھا، یہاں اور پہ کوئی رواج ہے، یادگار یہاں پہ اس کے رواج دیکھیں ہے. نا. اب تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیا رینوویٹ ہو سکے گا؟ کیونکہ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ رینوویٹ ہو سکے. اس پہ کوشش تو کی جا رہی ہے. میں آپ کو دلیپ صاحب کے ایک اور واقعے میں آپ کو سناؤں جس کا وہ بہت ذکر کرتے تھے. اور یہاں پہ اوپر ایک الماری ہے، اب بھی ہے وہ، اس کا ذکر کرتے تھے. بلکہ ذکر نہیں، ان کی خواہش تھی کہ کبھی آپ لوگوں کا دوبارہ آنا ہوا تو وہ الماری ضرور میرے لیے آپ لے کر آئیں، کیونکہ اس سے میری بچپن کی یادیں وابستہ ہے. جب وہ کہتے تھے کہ میرے والد صاحب رات کو آتے تھے تو ان کے جیب میں سکے بہت زیادہ ہوتے تھے، چونکہ ڈرائی فروٹ کا کام کرتے تھے. تو ان کا کہنا تھا کہ جب وہ سو جاتے تھے تو میں چھپکے سے ان کی جیب سے اس وقت جو بھی سکہ تھا وہ چھپا کے اور اپنی الماری میں رکھ دیتا تھا. اچھا، اس الماری میں. اس الماری میں. تو حالانکہ وہ کہتے تھے کہ میرے باپ کو پتہ ہوتا تھا لالا سرور کہ میری جیب سے پیسے گئے، لیکن وہ کچھ کہتے نہیں تھے. وہ پیسے پھر ہم مہینے 2 مہینے کے بعد نکال کے اس پہ اپنے لیے چیزیں لیتے تھے. تو وہ الماری جو ہے نا وہ کبھی موقع ملے تو وہ ضرور لے کر آئیں. اچھا، نہیں ابھی ہے وہ ہے جی، وہ ابھی موجود ہے اوپر. مکان آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ الماری اگر تو اس کو آپ نے شوٹ کرنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں دلیپ کمار کے جمع کیے ہوئے 1-2 سکے ابھی تک موجود. اور یہ دیکھ لیجئے کہ وہ پاکستانی سکے نہیں ہوں گے. ہاں، وہ اس وقت تب انڈیا. اچھا، تو یہ ایک واقعہ جو نا انہوں نے بتایا تھا اس الماری کے متعلق. دوستوں کے متعلق اکثر بات کرتے تھے. سالگرہ کے حوالے سے اسی کتاب میں میرے پاس ہے فیصل فاروقی صاحب کی، جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی سالگرہ تھی 10 دسمبر کو 2011 کو. تو امیتابھ بچن نے ان کو ایک پیغام بھیجا تھا، اور اس میں ان کا بہت بڑے ٹریبیوٹ، ان میں سے ایک ٹریبیوٹ یہ ہے کہ ہندوستان کی فلم انڈسٹری کو 2 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، دلیپ کمار سے پہلے اور دلیپ کمار کے بعد. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عظیم ترین انسان کے جنم دن ہے. کل 11 دسمبر کا سورج نکلتے ہی وہ 89 برس کے ہو جائیں گے. یوم پیدائش کے لحاظ سے مجھ سے ٹھیک 20 برس بڑے، جبکہ مشترکہ شعبے سے تعلق کی بنا پر وہ مجھ سے ٹھیک 2000 سال آگے ہیں. یہ امیتابھ کہہ رہے ہیں، اور میرے آئیڈیل ہیں. اور وہ بیان کرتے ہیں کس طرح وہ ہاسٹل سے بھاگ کر ان کے فلمیں دیکھا کرتی تھی، اور کس طرح وہ امیجن نہیں کر سکتے تھے کبھی کہ وہ دلیپ کمار کے ساتھ بھی اداکاری کریں گے. تو انہوں نے جو میسج بھیجا اس میں آخر میں لکھا کہ خدا ہمیشہ مہربان رہا ہے، نہایت مہربان، شب بخیر، اور آپ ہمیشہ سایہ رحمت رہیں. لیکن دلیپ صاحب کا جواب، جو ایک وہ فراخ دل شخص تھے، چنانچہ انہوں نے لکھا کہ میرے پیارے امیتابھ، آنکھوں میں تفاخر کے آنسو لیے سائرہ نے مجھے آپ کے بلاگ کا پرنٹ آؤٹ دیا ہے، اور آپ نے میرے کام کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے. اور اس میں انہوں نے اتنی انکساری دکھائی، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے شکتی میں میرے کام کو پسند کیا، اور مجھے تو یہ ہے کہ ان کی فلم تھی بلیک امیتابھ کی، اور رانی مکھرجی تھی، بہت زبردست فلم تھی، میرا خیال ہے بنسالی کی تھی. اس کے لیے دلیپ صاحب نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا کہ مجھے یہ ہے کہ ان کو کیوں اس کے اوپر آسکر ایوارڈ نہیں ملا، اور نیچے لکھا ہوا ہے DK دلیپ کمار. تو یہ ان کی ایک سالگرہ کا احوال.